لائیو دیکھو ابھی کوئی آیا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ امتیاز بھائی. اور بھی لوگ دھیرے دھیرے جڑنے لگے ہیں. اظہر بھائی خیر مقدم ہے آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا اور ادھر ہے. ٹھیک ہے. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور بولوں گا روی شنکر بھائی، ضرور بولوں گا. بس نگاہیں منتظر ہے بس آپ ہی لوگوں کے. اب آپ آ گئے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد بولوں گا میں. سب سے پہلے میں اپنا مختصر تعارف آپ کو یہ کرا دوں کہ اس سے پہلے یہ پہلا اتفاق میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ پہلا اتفاق ہے کہ غزل گوئی کے لیے میں آپ کے سامنے یہ فیس بک پر میں آیا ہوں. اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے بہت سے حمد باری تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح ثنائی میں بہت سے نعت اور بہت سے قرآنی باتیں اور بہت سی چیزوں کا ہم نے شاعری مجموعے میں ہم نے پیرونے کی کوشش کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں حمد کی بات آئی تو ہم نے کبھی لکھا تھا کہ تیری ذات ذوالجلال ہے، صفات لا زوال ہے، ساری دنیا کا ایک رب ہے تو، ایک تو ہی بے مثال ہے. یہ شجر حجر یہ سب پرند تیرا کرتے رات و دن ہے ورد، تیری بندگی میں سر نگوں یہ شمس اور ہلال ہے.
اور جہاں تک اس طرح کے بہت سے تقریباً 8-10 ہم نے حمد باری تعالیٰ لکھے، اور وہیں پر ہندی اور اردو کے مکس سے ایک ہم نے حمد اس طرح سے لکھا کبھی کہ اس سرشٹی کا تو ہی رچیتا ہے اس سرشٹی کا تو ہی رچیتا ہے ایک، تیرے دم سے ہی جگ سارا اجیار ہے پرانی زمین پر بہت اے خدا، ایک کہ تو ہی سبھی کا پالن ہار ہے۔ اس طرح کے اور بھی ہم نے کئی حمد لکھے ہیں۔ نعت نبی کی جب بات آئی تو ہم نے یہاں تک لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریباً کم و بیش ہم نے 50 شعر کا ایک نظم کو منظم کیا ہے، اور اس 50 شعر کے ایک نظم میں ہم نے بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم نے تذکرہ کیا، اور نعت نبی میں جب بات آئی تو اس طرح لکھا کہ در مصطفیٰ پر میری حاضری ہو تو روضے پہ ان کے سلام آخری ہو، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم نے لکھا۔ منقبت کی جب بات آئی تو اظہر رسول بھائی کو معلوم ہے، اور اظہر رسول بھائی نے یہ منقبت کے چند اشعار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شان میں اور ان کی شہادت کے شان میں لکھا تھا۔ تو دیکھنے کے بعد اظہر بھائی کے دیکھنے کے بعد ہمیں یہ جذبہ ہوا کہ شاید میں بھی کچھ لکھنے کی کوشش کروں، شاید کہ میں لکھ سکوں۔ تو ہم نے لکھا کہ جب سے سنی ہے میں نے فضیلت حسین کی، میرے دل میں بس گئی ہے عقیدت حسین کی، اور فرمان مصطفیٰ کے میرا ٹکڑا فاطمہ ہے، فاطمہ سے خونی قرابت حسین کی۔ بہت سی اس طرح کی باتیں لکھی، لیکن مشکور و ممنون ہوں میں یہ جناب امتیاز دانش صاحب کا، اور یہ تزئین ادب اردو کے حوالے سے میں تزئین ادب کے تمام اراکین، تمام رکن، اور جو بھی اس میں جس طریقے سے بھی جو بھی امداد کر رہے ہیں تمام کا میں شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے واقعی ہمیں ایک تزئین ادب اردو کا، تزئین ادب کا ایک حصہ بنا کر کے واقعی بہت ہی ہماری کاوشوں کو، ہماری کوششوں کو بہت ہی سراہنے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس پہلو سے ہماری، چونکہ میں نے پہلی مرتبہ میں یہ جسارت میں کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے غزل پڑھنے کا شرف آپ نے مجھے بخشا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ خامیاں بھی ہوگی، کچھ پاکپن بھی ہوں گے۔ بہرکیف میں یہ بتا دوں کہ شاعری کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا آپ شاعری کیا ہے، تو میں بتا دوں آپ کو پہلے اپنے بارے میں کہ یہ میں جب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جب میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر استاذ الشعراء، رئیس الشعراء حضرت مولانا رئیس الشاکری صاحب ندوی دامت برکاتہم ہمارے بہت ہی انہی کے شفقت کے سائے میں رہا ہوں وہاں پر، اور بڑی محبتوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں نوازا بھی ہے۔ بہرکیف شاعری کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ شاعری کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ شاعری کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایک فن ہے۔ شاعری کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایک فن ہے۔ ارے کھل جائے تو زلف ہے، سمٹ جائے تو ناگن ہے۔ بس یہی ہے شاعری، کہ شاعری کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایک فن ہے۔ کھل جائے تو زلف ہے، سمٹ جائے تو ناگن ہے۔ بہرکیف تزئین ادب آرا نے آپ کے ذریعے آپ سب جڑے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اور میں یہ دعا ہے کہ تزئین ادب آرا کو پوری دنیا کے لیے، صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا کے لیے اردو کا محافظ بنائے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ تزئین ادب آرا اردو کی عنایت ہے۔ کیا تزئین ادب؟ کئی دنوں سے تقریباً 15 اگست سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور 15 اگست سے چلتے چلتے یہ پروگرام آج تک یہ پہنچا ہے، لیکن ہے کیا تزئین ادب؟ تو میں اپنے نظریے سے اور اپنے زاویے سے اگر کہوں تو بس اتنا کہوں گا کہ تزئین ادب آرا اردو کی عنایت ہے، ایف بی کے جہاں میں یہ بے لوث سخاوت ہے۔ تزئین ادب آرا اردو کی عنایت ہے، ایف بی کے جہاں میں یہ بے لوث سخاوت ہے، اور پیغام وفا ہے یہ، وفا ہے یہ اس ملک کی مٹی سے، چک بست کی غالب کی شنکر کی امانت ہے، چک بست کی غالب کی شنکر کی امانت ہے۔ تزئین ادب آرا اردو کی عنایت ہے، اور بسمل کی جواں مردی، رام پرساد بسمل کے بارے میں میری مراد ہے کہ رام پرساد بسمل بھی بہت اچھے شاعر رہے ہیں، آپ سب واقف ہوں گے ان سے۔ میں یہ بات ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو آج کے بعد دیکھیں گے، جو اردو سے جن کی شغف جن کو کم ہوگا ان کے لیے، کہ بسمل کی جواں مردی ہے نور بہاری کی، واقف کی پیامی کی ماہر کی نیابت ہے، واقف کی پیامی کی ماہر کی نیابت ہے۔
تزئین ادب اردو، تزئین ادب آرا اردو کی عنایت ہے، اور دانش کی فکر ہے یہ تزئین ادب، دانش کی فکر ہے یہ اشہر کی سخن گوئی، دانش کی فکر ہے یہ اشہر کی سخن گوئی، اس شہر عقیدت میں آتش کی امامت ہے، اس شہر عقیدت میں آتش کی امامت ہے، تزئین ادب آرا اردو کی عنایت ہے، تزئین ادب آرا اردو کی عنایت ہے، ایف بی کے جہاں میں یہ بے لوث سخاوت ہے۔ یہ ہے تزئین ادب کا مختصر ہم نے آپ سے انٹروڈکشن متعارف کرایا ہے۔ اب آئیے میں کچھ، چونکہ غزل سننے کے لیے آپ آئے ہیں اور میں پہلے ہی کہہ دیا کہ میں غزل کی جہاں تک بات ہے تو غزل کی پہلی جسارت یہ ہماری ہے کہ میں آپ کے سامنے ایف بی لائیو ہو کر کے میں آپ کے سامنے غزل پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سنیں کہ مطلع اس طرح کہا ہے کہ اس کے آنے کا ہمیں مژدہ، اس کے آنے کا ہمیں مژدہ سنائے کوئی، اس کے آنے کا ہمیں مژدہ سنائے کوئی، دل بے چین کو تسکین دلائے کوئی، دل بے چین کو تسکین دلائے کوئی۔ بہت بہت شکریہ آفتاب صاحب اور قسیم صاحب سرامی بھائی صاحب اور اظہر رسول صاحب اور بھی دیگر بہت سے یہ احباب ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، اور اللہ آپ کو اردو سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بنائے، کیونکہ کہ جس طریقے سے ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اردو کے ساتھ، یقیناً ہم ہی اردو کے محافظ بن کر کے آئیں گے، اور امید ہے کہ یہ تزئین ادب آرا اردو کی محافظ کا ایک زبردست قلعہ ہوگا کہ جس طرح سے کہ اس طرح کا قلعہ ہوگا کہ اردو کی جب بھی اردو کو ہٹانے کی بات کی جائے گی اردو کی حفاظت کی جاتی رہے گی۔ تو آئیے، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، جناب سرفراز احمد صاحب، سرفراز اشہر صاحب، بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے۔ تزئین ادب زندہ باد، اظہر رسول بھائی یقیناً زندہ باد، آپ کی کوششیں ہماری کوششیں ہماری محنتیں رہیں گی، تزئین ادب بھی زندہ باد اور اردو زبان بھی زندہ باد رہے گی۔ آئیے مطلع اس طرح کہ اس کے آنے کا ہمیں مژدہ سنائے کوئی، اس کے آنے کا ہمیں مژدہ سنائے کوئی، دل بے چین کو تسکین دلائے کوئی، دل بے چین کو تسکین دلائے کوئی، اور میری تقدیر بھی کس سمت کرے گی گردش، میری تقدیر بھی کس سمت کرے گی گردش، دیکھ کر ہاتھ میرا کیسے بتائے کوئی، دیکھ کر ہاتھ میرا کیسے بتائے کوئی، اس کے آنے کا ہمیں مژدہ سنائے کوئی۔ اور شعر ہے کہ ایک مدت سے یہ امید لیے بیٹھا ہوں، ایک مدت سے یہ امید لیے بیٹھا ہوں، ایک مدت سے یہ امید لیے بیٹھا ہوں، میرے ہونٹوں کی کبھی پیاس بجھائے کوئی، میرے ہونٹوں کی کبھی پیاس بجھائے کوئی، اس کے آنے کا ہمیں مژدہ سنائے کوئی۔ اور یہ شعر پوری اس غزل کا سب سے خوبصورت شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بن گیا آج کا اخبار ہی شعلہ شبنم۔ حالات کے تناظر میں حالات حضرب پر اور حالات حضرب سے آپ واقف ہیں، اگر آپ پوری طرح سے واقف ہیں تو یہ شعر سماعت فرمائے، ایک مدت سے یہ امید لیے بیٹھا ہوں، میرے ہونٹوں کی کبھی پیاس بجھائے کوئی، اور کہا کہ بن گیا آج کا اخبار ہی شعلہ شبنم، بن گیا آج کا اخبار ہی شعلہ شبنم، کیوں بھلا شہر میں اب آگ لگائے کوئی، کیوں بھلا شہر میں اب آگ لگائے کوئی، بن گیا آج کا اخبار ہی شعلہ شبنم، کیوں بھلا شہر میں اب آگ لگائے کوئی، اور ناؤ مجھ کو ہی چلانے کا ہنر آتا تھا۔ سنیں کہ ناؤ مجھ کو ہی چلانے کا ہنر آتا تھا، کیسے ممکن تھا جماعت سے ہٹائے کوئی، کیسے ممکن تھا جماعت سے ہٹائے کوئی، ناؤ مجھ کو ہی چلانے کا ہنر آتا تھا، کیسے ممکن تھا جماعت سے ہٹائے کوئی، اور ہوگی پرواز تخیل بھی کہاں تک مجھ سے، ہوگی پرواز تخیل بھی کہاں تک مجھ سے،
راستہ آ کے تصور میں بتائے کوئی، راستہ آ کے تصور میں بتائے کوئی، اس کے آنے کا ہمیں مژدہ سنائے کوئی۔ اور مجھ کو معلوم نہیں میری کہاں ہے منزل، مجھ کو معلوم نہیں میری کہاں ہے منزل، کاش راہ دکھائے کوئی، کاش منزل کی مجھے راہ دکھائے کوئی، اس کے آنے کا ہمیں مژدہ سنائے کوئی۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ جس کے ارمانوں کی دنیا ہی لوٹی ہو نیر، جس کے ارمانوں کی دنیا ہی لوٹی ہو نیر، ایسے عالم میں اسے کیسے ہنسائے کوئی، ایسے عالم میں اسے کیسے ہنسائے کوئی، اس کے آنے کا ہمیں مژدہ سنائے کوئی، دل بے چین کو تسکین دلائے کوئی۔ اور بن گیا آج کا اخبار ہی شعلہ شبنم، کیوں بھلا شہر میں اب آگ لگائے کوئی۔ بہت بہت شکریہ ذرہ نوازی کا، اور یہ حوصلے بڑھانے کا، اور یہ داد و تحسین سے نوازنے کا۔ واقعی بہت ہی اچھے انداز میں اظہر رسول بھائی، سرفراز بھائی، اور امتیاز دانش بھائی، آفتاب اختر صاحب، قسیم صاحب سرامی صاحب، واقعی اور بھی دیگر جو بھی حضرات دیکھ رہے ہیں، واقعی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ بڑی اچھی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آپ نے ہماری غزل کو حصہ دیا، اپنے گوش، اپنے کانوں کے، اپنے سماعتوں کے نظر کیا۔ واقعی یہ بالکل وہ نیٹ کا تو معاملہ ہے، خیر بہرکیف دیر آیت درست آیت، بس یہ آتا رہے اور یوں ہی بات چلتی رہے۔ بہرکیف تو آئیے اب میں پھر سے دوسری غزل کی طرف آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، لیکن پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں پہلی مرتبہ غزل پڑھنے کی جسارت ہم نے کی ہے، ممکن ہے کہ کچھ خامیاں بھی ہوگی، کچھ باقپن بھی ہوں گی، کیونکہ بچپن میں آج یہ غزل کے اسٹیج پر کہا جائے یا غزل کے روبرو میں ایک طرح سے ایک بچپن کی طرح میں بچپن کی دور سے میں گزر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں باقپن بھی ہوتی ہے، تو بہرکیف آپ اگنور کریں گے اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں گے۔ آئیے میں دوسرے غزل کی طرف لے کر کے بڑھتا ہوں آپ کو، کہ آئیے میں سمجھتا ہوں کہ حالات حاضرہ کے تعلق سے آپ سننے کے عادی ہیں، اور وہ اچھا لگتا ہے واقعی کہ جب کوئی بے باکی سے کوئی حالات حاضرہ پر تبصرہ کرے، جیسا کہ مرحوم راحت اندوری صاحب نے کہا تھا، ان کے شاعر پورے مکمل ہمیں وہ مصرع تو ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاعر ہے کیا کر لے گا، کچھ اس طرح کا انہوں نے شعر کہا تھا کہ ایک شاعر سے اڑا دے گا پر کھچے تیرے، کچھ اس طرح کی بات کہی تھی۔ تو واقعی حالات حاضرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے شاعری اور یہ غزل گوئی، یہ شاعری، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو آئیے آگے میں بڑھتا ہوں اپنی دوسری غزل کی طرف کہ حادثہ جب علل اعلان ہوا تھا پہلے۔ بہت بہت شکریہ قسیم بھائی، بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ، بہت بہت، یہ ہماری کامیابی کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے یہ لکھ دیا کہ بہت خوبصورت غزل ہو گئی ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ کرے کہ دعا کرے کہ اس سے بھی بہتر بات کرنے کی اور کہنے کی میں جسارت کر سکوں اور کوشش کر سکوں، کہ مطلب یہ ہے کہ حادثہ جب علل اعلان ہوا تھا پہلے، حادثہ جب علل اعلان ہوا تھا پہلے، راستہ شہر کا سنسان ہوا تھا پہلے۔ حادثہ جب علل اعلان ہوا تھا پہلے، راستہ شہر کا سنسان ہوا تھا پہلے، اور اس کی آہٹ پر بھلا کیوں نہ پلٹ کر دیکھوں، اس کی آہٹ پر بھلا کیوں نہ پلٹ کر دیکھوں، کون دل کا میرے مہمان ہوا تھا پہلے، کون دل کا میرے مہمان ہوا تھا پہلے، حادثہ جب علل اعلان ہوا تھا پہلے، راستہ شہر کا سنسان ہوا تھا پہلے، اور شبنمی رات تھی اور چاند بھی تھا شرمندہ، شبنمی رات تھی اور چاند بھی تھا شرمندہ، اس ملاقات کا امکان ہوا تھا پہلے، اس ملاقات کا امکان ہوا تھا پہلے، اور بے سبب قید میں رکھا گیا انسانوں کو، بے سبب قید میں رکھا گیا انسانوں کو، یوں کہا عدل کا اپمان ہوا تھا پہلے، یوں کہا
یوں کہاں عدل کا اپمان ہوا تھا پہلے، بے سبب قید میں رکھا گیا انسانوں کو، یوں کہا عدل کا اپمان ہوا تھا پہلے۔ اور جس قدر اگلا شعر واقعی کہ سنیں کہ جس قدر بالکل حالات حاضرہ کی طرف یہ کنایا ہے، اشارہ ہے، یہ ایک استعارہ ہے، چونکہ شاعری میں ایک بہت بڑی رول، بہت بڑا کردار ہوتا ہے جو استعارہ کا ہوتا ہے، تو یہ استعارے کے طور پر یہ شعر سماعت فرما لے، سمجھ لے۔ اگر جہاں تک میں پہنچنے کی کوشش کروں گا واقعی بڑا مزہ آئے گا کہ جس قدر شاخ و شجر کا ہوا ہے قتل یہاں، جس قدر شاخ و شجر کا ہوا ہے قتل یہاں، جس قدر شاخ و شجر کا ہوا ہے قتل یہاں، اتنا قاتل نہیں طوفان ہوا تھا پہلے، اتنا قاتل نہیں طوفان ہوا تھا پہلے، حادثہ جب علی الاعلان ہوا تھا پہلے، راستہ شہر کا سنسان ہوا تھا پہلے۔ اور بالکل یہ موجودہ وقت کے تناظر میں اور بالکل عنقریبی معاملے پر، عنقریبی حالات پر یہ ایک تنقید، ایک نقطہ نظریہ، ایک تنقیدی نظریہ ہے کہ پیشاور بن گئے ہیں، پیشاور بن گئے ہیں آج کے سارے عادل، پیشاور بن گئے ہیں آج کے سارے عادل، اتنا منصف نہیں بے جان ہوا تھا پہلے، اتنا منصف نہیں بے جان ہوا تھا پہلے، پیشاور بن گئے ہیں آج کے سارے عادل، اتنا منصف نہیں بے جان ہوا تھا پہلے، حادثہ جب علی الاعلان ہوا تھا پہلے، راستہ شہر کا سنسان ہوا تھا پہلے۔ اور سنیں کہ ہر طرف آج بھی شاخوں پہ سجی ہیں کلیاں، ہر طرف آج بھی شاخوں پہ سجی ہے کلیاں، کبھی گلشن کہاں ویران ہوا تھا پہلے، کبھی گلشن کہاں ویران ہوا تھا پہلے، ہر طرف آج بھی شاخوں پہ سجی ہے کلیاں، کبھی گلشن کہاں ویران ہوا تھا پہلے۔ اور مقطع اس طرح ہے کہ راس آتا نہ تھا تجھ کو کوئی منظر نیر، راس آتا نہ تھا تجھ کو کوئی منظر نیر، جب خزاں سے تجھے خلجان ہوا تھا پہلے، جب خزاں سے تجھے خلجان ہوا تھا پہلے، حادثہ جب علی الاعلان ہوا تھا پہلے، راستہ شہر کا سنسان ہوا تھا پہلے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ حضرات مسلسل ہمارے داد و تحسین سے نوازنے کا کام کر رہے ہیں، اور میرے حوصلے کو، واقعی آپ میرے حوصلے کو ایک وہ طوفانی ہوا دے رہے ہیں کہ جس سے کہ ہمیں اڑنے میں اور بھی ہماری پرواز میں، پرواز شاعری میں، پرواز غزل میں ایک الگ جسارت، ایک الگ ہمت عطا ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے اب پھر آپ کو ایک چھوٹی اور اس سے بھی چھوٹی بحر پر میں آپ کے سامنے ایک غزل پیش کر رہا ہوں۔ واقعی دیکھیں کہ اس میں بھی انسان، ہم اپنی حقائق کو، ہم اپنے حقیقت کو، اپنی حقیقت کو، اپنے حقائق کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم یاد دلانا چاہتے ہیں، چونکہ شاعر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعر کی خصوصیت ہے کہ معاشرے کی حالات کو دیکھ کر کے اور اپنے شاعری کے ذریعہ وہ معاشرے کی اصلاح کی توقع بھی رکھے، اصلاح کا جذبہ بھی رکھے۔ تو آئیے ہم نے ایک چھوٹی سی بحر میں ایک چھوٹی سی غزل ہم نے قلم بند کیا ہے، آئیے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہماری حقیقت یہ ہے کہ یہ تھی اور کیا ہے، یہ دونوں چیز ہیں۔ مطلع سماعت فرمائیں کہ ہم تو بالا تھے، ہم تو بالا تھے ساری خلقت سے، ہم تو بالا تھے ساری خلقت سے، ہاں ہم تو بالا تھے ساری خلقت سے، ہیچ ہیں آج اپنی فطرت سے، ہیچ ہیں آج اپنی فطرت سے، ہم تو بالا تھے ساری خلقت سے، ہیچ ہیں آج اپنی فطرت سے۔ اور یاد ہے کیا سبق وہ بچپن کا، یاد ہے کیا سبق وہ بچپن کا، کہ پیش آؤ ادب سے شفقت سے، پیش آؤ ادب سے شفقت سے، یاد ہے کیا سبق وہ بچپن کا، یاد ہے کیا سبق وہ بچپن کا، کہ پیش آؤ ادب سے شفقت سے، اور زندگی ہے سفر سمندر کا،
زندگی ہے سفر سمندر کا، ڈوب جاتی ہے ناؤ غفلت سے، ڈوب جاتی ہے ناؤ غفلت سے، زندگی ہے سفر سمندر کا، ڈوب جاتی ہے ناؤ غفلت سے، اور شمع ایسی چلو جلائیں ہم، شمع ایسی چلو جلائیں ہم، شمع ایسی چلو جلائیں ہم تو بالا تھے ساری خلقت سے، ہیچ ہیں آج اپنی فطرت سے۔ شمع شعر ہے کہ سنیں کہ شمع ایسی چلو جلائیں ہم، یہ کچھ اشعار ہیں کہ جس سے ایک مثبت پیغام پورے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری سرزمین کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے کہ شمع ایسی چلو جلائیں ہم کہ شہر روشن ہو جائے الفت سے، شمع ایسی چلو جلائیں ہم، شہر روشن ہو جائے الفت سے، شمع ایسی چلو جلائیں ہم، اور تلخیاں فاصلے مٹا ڈالو، تلخیاں فاصلے مٹا ڈالو، بات بنتی نہیں ہے نفرت سے، تلخیاں فاصلے مٹا ڈالو، بات بنتی نہیں ہے نفرت تھے ساری خلقت سے، ہیچ ہیں آج اپنی فطرت سے۔ اور یہ شعر سنے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ میرے استاد حضرت قربان عاطف صاحب نے اس مصرعے کو بہت پسند کیا تھا۔ اب یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے نظروں میں اور آپ کے سامنے اس شعر کی، اس مصرعے کی کیا حقیقت ہے کہ ہم تو بالا تھے ساری خلقت سے، ہیچ ہیں آج اپنی فطرت سے۔ شعر یہ ہے کہ اے ہواؤں، اے ہواؤں چراغ جلنے دو، چراغ جلنے دو، اے ہواؤں چراغ جلنے دو، باز آ جاؤ اپنی فطرت سے، اے ہواؤں چراغ جلنے دو، باز آ جاؤ اپنی فطرت سے، ہم تو بالا تھے ساری خلقت سے۔ بہت بہت شکریہ کہ واقعی یہ شعر بہت ہی خوبصورت، یہ قربان عاطف صاحب نے بہت زیادہ پسند کیا تھا، یہ ان کا یہ پسندیدہ ان کا یہ مصرعہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آگے سنیں کہ سو گیا رات بھوکا ہمسایا، سو گیا رات بھوکا ہمسایا، سو گیا رات بھوکا ہمسایا، اور تم گزارو ہو عمر عشرت سے، تم گزارو ہو عمر عشرت سے، سو گیا رات بھوکا ہمسایا، تم گزارو ہو عمر عشرت سے، ہم تو بالا تھے ساری خلقت سے، ہیچ ہیں آج اپنی فطرت سے، اور تم کرو نالا بلبلیں ہر سو، تم کرو نالا بلبلیں ہر سو، خوف آتا ہے مجھ کو خلوت سے، خوف آتا ہے مجھ کو خلوت سے، تم کرو نالا بلبلیں ہر سو، خوف آتا ہے مجھ کو خلوت سے۔ اور یہ مقطع ہے کہ ہے طلب نیکیوں کی گر نیر، ہے طلب نیکیوں کی گر نیر، ہے طلب نیکیوں کی گر نیر، پیش آؤ تم آدمیت سے، ہے طلب نیکیوں کی گر نیر، پیش آؤ تم آدمیت سے، ہم تو بالا تھے ساری خلقت سے، ہیچ ہیں آج اپنی فطرت سے، اور اے ہواؤں چراغ جلنے دو، باز آ جاؤ اپنی فطرت سے۔ بہت بہت شکریہ ذرہ نوازی کا، بہت بہت شکریہ آپ کے داد و تحسین کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے اشعار کو سن کر کے ہمارے لیے ضرور کہیں نہ کہیں بہت سی باتیں سوچ رہے ہوں گے۔ میں پہلے بتایا کہ میں غزل کی دنیا میں چند دنوں سے میری آمد ہوئی ہے، میں چند دنوں سے غزل لکھنے اور غزل لکھنے لگا ہوں۔ کہنے کی بات جہاں تک ہے تو یہ پہلی جسارت ہے ہماری کہنے کی، ورنہ لکھنے کا کام چند دنوں سے ہے۔ اس سے پہلے میں باری تعالیٰ کے حمد، مناجات، نعت نبی، منقبت، اس طرح کے اشعار اور اس طرح کے لکھا کرتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ اللہ رب العزت نے غالب، میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یقین، دعویٰ یقینی ہے کہ حمد اور نعت نبی اور منقبت اور صحابہ کرام کی شان میں ایک کلام لکھنے کے صدقے میں اللہ رب العزت نے شاید مجھے یہ اس فن سے بھی آراستہ کیا کہ میں غزل کچھ کہہ رہا ہوں اور آپ اسے الحمدللہ قبول پسند بھی کر رہے ہیں۔ بہرکیف
آئیں پھر آپ کو ایک دوسری غزل میں آپ کی خدمت میں ایک اور غزل سماعت فرمائیں۔ اور کچھ لوگوں کی، ہمارے جاننے والوں کی کچھ خواہش تھی کہ ترنم میں، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کے تبسم کے راز میرے ترنم میں چھپے ہیں تو انشاءاللہ یہ خواہش بھی میں ضرور پوری کر دوں گا۔ بہرکیف تو حالانکہ میں ترنم میں پڑھتا نہیں ہوں، میں نعت، چونکہ میں صرف حمد نعت لکھنے کا کام کرتا ہوں، پڑھتا نہیں ہوں میں، لیکن کچھ ہمارے عزیز، کچھ اقارب کی یہ خواہش تھی کہ کچھ اشعار ترنم میں آپ پڑھیں کچھ، تو آئیے ایک غزل کوشش کرتا ہوں میں، دعا فرمائیں کہ منظر ہی ایسا دیکھا تھا تفریح گاہ میں، 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 اس کی جھلک ہی رہ گئی میری نگاہ میں، اس کی جھلک ہی رہ گئی میری نگاہ میں، منظر ہی ایسا دیکھا تھا تفریح گاہ میں، اس کی جھلک ہی رہ گئی میری نگاہ میں، میں خانے سے نکل کے وہ آیا ضرور ہے، میں خانے سے نکل کے وہ آیا ضرور ہے، میں خانے سے نکل کے وہ آیا ضرور ہے، پھر بھی لگا نہ داغ یہ اس کے کلاہ میں، پھر بھی لگا نہ داغ یہ اس کے کلاہ میں۔ نیٹ ورک کے فالٹ کی وجہ سے وہ داد التحسین کے جو آپ کے الفاظ آتے تھے ابھی کچھ دیر سے نہیں آ رہے ہیں، خیر اس سے بحث نہیں ہے کہ اصل میں داد التحسین یہ ہے کہ آپ غائبانے میں پسند کریں اور غائبانے میں داد التحسین دیں تو وہ بہتر ہوگا اور میرے لیے اچھا ہوگا۔ بہرکیف تو سنیں کہ منظر ہی ایسا دیکھا تھا تفریح گاہ میں خانے سے نکل کے وہ آیا ضرور ہے، میں خانے سے نکل کے وہ آیا ضرور ہے، پھر بھی لگا نہ داغ یہ اس کے کلاہ میں، اس کی جھلک ہی رہ گئی میری نگاہ میں۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ شمس و قمر کو کہہ دو کہیں اور جا بسے، شمس و قمر کو، بہت پیارا یہ شعر ہے کہ شمس و قمر کو کہہ دو کہیں اور جا بسے، شمس و قمر کو کہہ دو کہیں اور جا بسے، شمس و قمر کو کہہ دو کہیں اور جا بسے، قرآن کا نور ہے میری منزل کی راہ میں، قرآن کا نور ہے میری منزل کی راہ میں، اس کی جھلک ہی رہ گئی میری نگاہ میں۔ اور حالات حاضرہ پر ایک نشانہ اور، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی بہت سے اتر پردیش، دلی میں جو کچھ بھی معاملات ہوئے، جو بھی حالات ہوئے ہیں، بالکل آپ دیکھیں کہ اس کے ضمن میں یہ اشعار ہم نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے نظر بچا کے نکل جائے گا کوئی، کیسے نظر بچا کے نکل جائے گا کوئی، کیسے نظر بچا کے نکل جائے گا کوئی، ہے راہ زن یہاں پہ لباس سپاہ میں، ہے راہ زن یہاں پہ لباس سپاہ میں، منظر ہی ایسا دیکھا تھا تفریح گاہ میں، اس کی جھلک ہی رہ گئی میری نگاہ میں۔
اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں، بہت مزہ آئے گا یہ شعر سن کر کے بھی۔ یہ بھی ایک بہت زبردست یہ نقیر کی گئی ہے ارباب سیاست کی طرف۔ یہ میں کھل کر کے بات ہوں کہ ارباب سیاست کے طرف ایک یہ اشارہ ہے، ایک استعارہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ گھر کو جلا جلا کے مزہ لے رہا ہے تو، گھر کو جلا جلا کے مزہ لے رہا ہے تو، گھر کو جلا جلا کے مزہ لے رہا ہے تو، اب دیکھ کیا اثر ہے ستم کش کی آہ میں، اب دیکھ کیا اثر ہے ستم کش کی آہ میں، اس کی جھلک ہی رہ گئی میری نگاہ میں۔ اور موجودہ وقت میں معاشرے کی ایک سب سے بڑی خرابی ہے، اور اس خرابی کی وجہ سے بڑی دکھ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس خرابی کی وجہ سے آج بھی بہت سی ایسی جوان بہنیں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں کہ جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پا رہے ہیں، اور یہ معاشرے کی بدنامی، معاشرے کی برائی اور معاشرے کی خرابی کو وہ لڑکی اور اس لڑکی کا غریب باپ اپنا مقدر بنا کر کے اپنی تقدیر کو کوستا رہتا ہے۔ آئیے اس زاویے سے، اس ضمن سے ایک مصرع ملاحظہ فرمائیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اس شعر کے ذریعہ بڑی زبردست جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ سماعت فرمائیں کہ اس کی جھلک ہی رہ گئی میری نگاہ میں، گر مرد ہیں تو دیجئے اس کی دلیل بھی، گر مرد ہیں تو دیجئے اس کی دلیل بھی، گر مرد ہیں تو دیجئے اس کی دلیل بھی، گر مرد ہیں تو دیجئے اس کی دلیل بھی، خیرات لیجئے نہیں شادی بیاہ میں، خیرات لیجئے نہیں شادی بیاہ میں، خیرات لیجئے گر مرد ہیں تو دیجئے اس کی دلیل بھی، گر مرد ہیں تو دیجئے اس کی دلیل بھی، خیرات لیجئے نہیں شادی بیاہ میں، منظر ہی ایسا دیکھا تھا تفریح گاہ میں۔ اور یہ مقطع سماعت فرما لیں۔ نیر تجھے ہے آرزو کچھ سیکھنے کا گر، نیر تجھے ہے آرزو کچھ سیکھنے کا گر، نیر تجھے ہے آرزو گر سیکھنے کا کچھ، نیر تجھے ہے آرزو کچھ سیکھنے کا گر، آلے چلو تقی کی تجھے درس گاہ میں، آلے چلوں تقی کی تجھے درس گاہ میں، منظر ہی ایسا دیکھا تھا تفریح گاہ میں، اس کی جھلک ہی رہ گئی میری نگاہ میں، اس کی جھلک ہی رہ گئی میری نگاہ میں۔ بہت بہت شکریہ کہ بہت سے ہمارے احباب، ہمارے اقارب، ہمارے دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ ایک کچھ ترنم میں آپ پیش کرتے، تو اس لیے ہم نے ان کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے اور یہ ہم نے ہمت کی اور آپ کے دعاؤں سے ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ تو فیصلہ آپ کریں کہ ہم نے پڑھا کیسا۔ آئیے حالات حاضرہ کے اوپر، یہاں تک بات اگر حالات حاضرہ کی ہے، آئیے ایک میں واقعی ایک ایسی غزل بلکہ ایک ایسا نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ واقعی کے سننے کے بعد بہت سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے رونگٹے، امید ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا، امید ہے کہ رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں، کیونکہ میں اپنی نظم سے، اپنی غزل میں ایک ایسی داستان لے کر کے آیا ہوں کہ آج کے وقت میں اولاد جوان ہو جانے کے بعد جو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرتی ہے، اور جیسا کہ ہر قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو۔ اور ہر مذہب میں جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے دھرم میں سب سے
بڑا اور سب سے بڑا مقام و مرتبہ گنیش جی کو صرف اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دنیا کو سنسار کا بھرمن کرنے کی جب بات آئی تو انہوں نے اپنی ماں کا بھرمن کر کے اور انہوں نے ماں کو ہی سنسار کہہ دیا۔ تو جہاں پر تو ہم دیکھیں کہ ایک نظم، ایک گیت، یہ غیر ترنم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ سماعت فرمائیں کہ ایک باپ کی کیفیت کیا ہے کہ مسکراتے لبوں نے علم کہہ دیا۔ ایک باپ کی کیفیت یہ ہے کہ مسکراتے لبوں نے علم کہہ دیا، مسکراتے لبوں نے علم کہہ دیا، ان کے چہرے کی سلوٹ نے غم کہہ دیا۔ مسکراتے لبوں نے علم کہہ دیا، ان کے چہرے کی سلوٹ نے غم کہہ دیا، اور نیند آنکھوں میں آ کر نہیں آ سکی۔ یہ جب انسان جب بچہ ہوتا ہے، پیدا چھوٹا سا بچہ رہتا ہے، تب ایک باپ کی کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیند آنکھوں میں آ کر نہیں آ سکی، نیند آنکھوں میں آ کر نہیں آ سکی، رات نے باپ کا ہے دھرم کہہ دیا، رات نے باپ کا ہے دھرم کہہ دیا، مسکراتے لبوں نے علم کہہ دیا، ان کے چہرے کی سلوٹ نے غم کہہ دیا۔ اور سنیں کہ یہ وہی ہے پسر بیٹا، یہ وہی ہے پسر جس پہ تھی جان نثار، یہ وہی ہے پسر جس پہ تھی جان نثار، آج جب جوان ہوا، یہ وہی ہے پسر جس پہ تھی جان نثار، آج پانی جو مانگا ستم کہہ دیا۔ یہ وہی ہے پسر جس پہ تھی جان نثار، آج پانی جو مانگا ستم کہہ دیا، مسکراتے لبوں نے علم کہہ دیا۔ اور ایک باپ کی خواہش یہ رہتی ہے کہ جہاں سے پیاری مجھے تھی ہر اس کی ادا، جہاں سے پیاری مجھے تھی ہر اس کی ادا، درد کو بھی میرے وہ بھرم کہہ دیا، درد کو بھی میرے وہ بھرم کہہ دیا، جہاں سے پیاری مجھے تھی ہر اس کی ادا، درد کو بھی میرے وہ بھرم کہہ دیا۔ میں سمجھتا تھا اولاد کو ہی جہاں، میں سمجھتا تھا اولاد کو ہی جہاں، وقت نے اس کو باغ ارم کہہ دیا، وقت نے اس کو باغ ارم کہہ دیا، میں سمجھتا تھا اولاد کو ہی جہاں، وقت نے اس کو باغ ارم کہہ دیا۔ اور سنیں کہ اہمیت میری اس دم ہوئی ہے تمام، اہمیت میری اس دم ہوئی ہے تمام، اہمیت میری اس دم ہوئی ہے تمام، جب اسے لوگوں نے محترم کہہ دیا، جب اسے لوگوں نے محترم کہہ دیا، مسکراتے لبوں نے علم کہہ دیا، ان کے چہرے کی سلوٹ نے غم کہہ دیا۔ اور یہ جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں واقعی آپ سنیں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بے باک انداز میں ایک جھنجھوڑنے کا ایک مصرع ہم نے ڈھونڈ کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ واقعی جو بھی اس کیٹیگری میں آئیں گے یقین جانیں کہ خواہ وہ اگر والدین ہوں ان کے بھی آنکھ بھر آئیں گے، اور اگر ضمیر والی اولاد ہوگی تو وہ بھی بیدار ہو جائے گی۔ سنیے گا جو کہنے چاہ رہا ہوں کہ چار بیٹوں نے گھر چار حصے کیے، چار بیٹوں نے گھر، چار بیٹوں نے گھر چار حصے کیے، پوچھا میں ہوں کدھر آشرم کہہ دیا، پوچھا میں ہوں کدھر آشرم کہہ دیا، چار بیٹوں نے گھر چار حصے کیے، پوچھا میں ہوں کدھر آشرم کہہ دیا، اور مسکراتے لبوں نے علم کہہ دیا، ان کے چہرے کی سلوٹ نے غم کہہ دیا۔ اور کون سمجھاتا ان کو کہ ہوں باپ میں، کون سمجھاتا ان کو کہ ہوں باپ میں، ذکر میں ہر جگہ جب حرم کہہ دیا۔ حرم بوڑھے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ بعد میں آپ الحمدللہ آپ تو سب اردو داں ہیں، بعد میں جو غیر اردو داں جو اردو سے کم واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے میں یہ بتا، حرم باپ بوڑھے کے معنی میں آتا ہے، بڈھا جس کو بڈھا کہتے ہیں، کہ کون سمجھاتا ان کو کہ ہوں باپ میں، کون سمجھاتا ان کو کہ ہوں باپ میں، ذکر میں ہر جگہ جب حرم کہہ دیا۔ اور مکتا ہے کہ کون تھے لوگ ماضی میں، کون تھے لوگ ماضی کے نیر بتا، کون تھے لوگ ماضی کے نیر بتا، جس نے والد کو ابر کرم کہہ دیا، جس کو ابر کرم کہہ دیا، کون تھے لوگ ماضی کے نیر بتا، جس نے والد کو ابر کرم کہہ دیا،
مسکراتے لبوں نے علم کہہ دیا، ان کے چہرے کی سلوٹ میں غم کہہ دیا۔ بہت بہت ناظرین، بہت سامعین، بہت شکریہ آپ کا کہ بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی آپ نے میری ناقص کاوشوں کو بام عروج تک پہنچانے کی آپ نے کوشش کی ہے۔ بس اسی کے ساتھ آج کا یہ بزم اختتام۔ ایک اور کی فرمائش ہو رہی ہے، وقت آئیے چند اشعار ترنم کے لیے۔ چونکہ ہمارے بغل میں ہمارے ایک عزیز، بہت ہی ہمارے قریبی اور بہت ہی سینئر شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام نہ لوں گا، تو لہٰذا ان کی خواہش پر، ان کی فرمائش پر 2-4 مصرے میں صرف ترنم میں ان کے حکم پر میں پڑھ کر کے اور آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ جی سماعت فرمائیں۔ بس 2-4 اس کے بعد سے میں یہ آخری 2-4 بند ہوں گے میرے کہ کاوش زیست کا انعام کہاں ہے کوئی۔ آپ بھی کہیں گے کہ یہ وہی لے ہے، وہی طرز ہے، اس لیے میں اس کو بدل کر کے میں دوسری کی جی سماعت فرمائیں کہ آج موسم بہت اداس نہیں، 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 میں نے مانا کرم کی آس نہیں، آج موسم۔ اور اگلا شعر سماعت فرمائیں کہ تلخیاں بڑھی گئی اس قدر ہر سو۔ یہ بھی حالت حضرت پر کہ آج ہماری جو کیفیت حالت ہو گئی ہے کہ تلخیاں بڑھی گئی اس قدر ہر سو، کوکے کوئل میں بھی مٹھاس نہیں، کوکے کوئل میں بھی مٹھاس نہیں، آج موسم بہت اداس نہیں، میں نے مانا کرم کی آس نہیں۔ اور یہ بھی شعر کہ ہو گئی کتنی مطلبی دنیا، ہو گئی کتنی مطلبی دنیا، کون اپنا کون اپنا ہے کچھ حواس نہیں، کون اپنا ہے کچھ حواس نہیں، میں نے مانا کرم کی آس نہیں۔ اور یہ آخری شعر کہ خندزن جو ہمیشہ رہتے ہیں، خندزن جو ہمیشہ رہتے ہیں، خندزن جو ہمیشہ رہتے ہیں، ان کے غم کا کوئی قیاس نہیں، ان کے غم کا کوئی قیاس نہیں، کوکے کوئل میں بھی مٹھاس نہیں۔ اور یہ مقطع سماعت فرما لیں کہ کس کے ایمان پہ کس کا قتل ہوا، کس کے ایمان پہ کس کا قتل ہوا، اتنا نیر ہے ناشناس نہیں، اتنا نیر ہے ناشناس نہیں، آج موسم بہت اداس نہیں، میں نے مانا
کرم کی آس نہیں۔ آئیے آخر میں پھر سے ایک مرتبہ کچھ اشارے ہو رہے ہیں کہ تزئین ادب کے تعلق سے جو بات ہم نے شروع میں کہی تھی، تزئین ادب کا جو تعارف کرایا تھا، پھر سے اس کو دہرا کر کے میں آج کا اس بزم کا اختتام تک پہنچائی جائے کہ تزئین ادب کے بارے میں ہم نے اپنے خیالات کو منظم کرنے کی اس انداز میں کوشش کی کہ تزئین ادب آرا اردو کی عنایت ہے، ایف بی کے جہاں میں یہ بے لوث سخاوت ہے، پیغام وفا ہے یہ اس ملک کی مٹی سے، چک بست کی غالب کی شنکر کی امانت ہے، بسمل کی جواں مردی ہے نور بہاری کی، واقف کی پیامی کی ماہر کی نیابت ہے، دانش کی فکر ہے یہ اشہر کی سخن گوئی، اس شہر عقیدت میں آتش کی امامت ہے، اس شہر عقیدت میں آتش کی امامت ہے۔ بہت بہت شکریہ، شب بخیر، السلام علیکم۔